بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ نہایت ہی قابل صد احترام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا تھا لائٹ کالا صاحب، نیم رافضی، حنیف قریشی سنی کانفرنس کے حوالے سے اس کی چیخیں جو نکل رہی ہیں فضول میں، اس لیے کہ اس کو اس سے درد نہیں کہ کانفرنس میں بندے کتنے آئے تھے، وہ تو کہہ رہا ہے نا چند سو تھے، جبکہ کسی سنی عالم دین کی زبان سے آپ نے ایسا واویلا نہیں سنا، چونکہ سنی جو ہے وہ تو خوش ہوتا ہے سنی کے نام سے، اور جو سنی کا مخالف ہے، جو بد عقیدہ ہے، جو صحابہ کا دشمن ہے، چونکہ سنی وہی ہے نا جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، جن کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت سے پیار ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ کسی کی آڑ میں وہ دوسرے کی گستاخی کریں، تو اس کی چیخیں آسمانوں کو پہنچ رہی ہیں، بلکہ کہ وہ جی سنی کانفرنس میں یہ ہو گیا، اور پھر سنی کانفرنس کو اس نے خطائی کانفرنس کہا، حالانکہ کسی سنی نے نہیں کہا۔ سنی بلا کیسے کہہ سکتا ہے سنی کانفرنس کو؟ تو یہ جو سنی مخالف سوچ ہے، خصوصاً یہ جو تکفیری گروپ تھا نیم رافضی، یہ جو ایران سے پیسے کھانے والے ہیں، ان کو زیادہ تکلیف ہے نا سنیوں کے بڑے مجمع سے، پھر طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، چونکہ ان کو خود تو سنتا کوئی نہیں۔ انہوں نے عزت رسول کانفرنس کے نام پہ بھی کانفرنس نے سجا لی، بڑا پیسہ بھی برباد ہوا، ادھر جاتا کوئی نہیں۔ انہوں نے مختلف ناموں سے، انہوں نے سیدہ پاک کے نام سے بھی بڑی کانفرنسیں سجائی اور اہل سنت کو گستاخ ٹھہرانے کی کوشش کی، جو کہ سب کذب بیانی ہے، اور کذب بیانی اس حد تک ہے کہ یہ جو الزام امام جلالی زیدہ شرف پہ ان پر لگاتے ہیں، تو میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اس کو جو تکلیف ہو رہی تھی وہ اس وجہ سے ہو رہی تھی کہ بھکی شریف کی سرزمین پہ سنی کانفرنس کیوں ہوئی ہے، کیونکہ اب ہم تو ایک ہو چکے ہیں، اور یہاں پر اہل سنت نے، ہمارے ایک ہوتے ہوئے بھی اہل سنت نے بھکی شریف کی سرزمین پہ اتنی شاندار کانفرنس کی۔ تو میں اپنے عوام اہل سنت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پریشان نہ ہوں، یہ ان کی چیخیں قیامت کے دن تک یہ چیختے رہیں گے سنیوں کے نام سے اور سنی کانفرنس کے نام سے۔ اور ان کو آئینہ دکھانے کے لیے یہ ذرا عوام اہل سنت خود دیکھ لیجئے کہ کتنی بڑی کانفرنس تھی اور عوام کا مجمع کیا تھا، عوام کتنی آئی تھی۔ اب دیکھ لیجئے آپ خود عوام کتنی آئی تھی، اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ مدارس کے طالب علم تھے، تو وہاں مدرسہ تو آپ کے جو ہم پیالہ ہیں ان کا ہے، وہاں پر تو تکفیری گروپ جو ہے وہ مدرسے پہ قابض ہے۔ حضور حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ مدرسہ میں، جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ میں، وہاں سے تو کوئی طالب علم نہیں آیا، تو طالب علم کہاں سے کے مدرسوں سے آ گئے، اور منڈی میں چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں، اور ان میں سے بھی جو ہیں دو تین، دعوت اسلامی کے علاوہ دو تین ہی ہیں نا، اور گنے چنے، ان میں ایک تو تعداد کو نہیں، اور دوسرا وہ بھی انہی کے ساتھی ہیں، تو لہذا وہاں طالب علم کہاں سے آ گئے؟ اور ڈاکٹر صاحب کے اپنے مدرسے کے طالب علم آئے ہوں تو تب بھی ٹھیک ہے، نہ آئے ہوں تو تب بھی ٹھیک ہے، اور وہ ڈاکٹر صاحب کا جو ہے ادارہ وہ تو ہے مرکز اہل سنت، مرکز صراط مستقیم لاہور میں، وہاں سے کوئی آنا بھی آسان نہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جنہوں نے مدرسہ دیکھا ہوا ہے، جو مرکز صراط مستقیم گئے ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ طالب علم صرف اتنے نہیں بنتے، سنی کانفرنس تھی، لہذا ان کی چیخیں سنتے جائیں، یہ ان کی چیخیں انشاءاللہ نکلتی رہیں گی سنی کے نام سے، اور سنی کے نام سے یہ جلتے رہیں گے،
اور اب ان کا معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے جلتے جلتے. میں نے جو پچھلی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی تو اس پہ اس رافضی گروپ کی طرف سے مجھے فون پہ بھی دھمکیاں دی گئیں اور واٹس ایپ پہ بھی، خصوصاً جو جامعہ رافضی ہے پنڈی کا وہاں کے. اگر آپ کہیں گے تو میرے پاس ان کے نمبر محفوظ ہیں جنہوں نے مجھے گالیاں دی ہیں، جنہوں نے مجھے دھمکیاں دی ہیں کہ ہم تجھے دیکھ لیں گے، تم حنیف قریشی کو جواب دیتے ہو. تو یہ ان کی اوقات تو یہ ہے، یہ بجائے اس کے کہ میدان میں آئیں، یہ میدان سے بھاگے ہوئے لوگ جن کو مفتی شاہد عمران جلالی صاحب اطال اللہ عمرہ اور ان کے ساتھی جو ہے وہ آگے کمادوں میں تلاش کرتے رہے، تو وہ بھاگے ہوئے لوگ جو ہیں وہ یہی کر سکتے ہیں کہ وہ دھمکیاں دلوائیں اپنے چیلوں چمچوں سے اور گالیاں دلوائیں یا خود گالیاں نکالیں. جو ان کا وتیرہ ہے وہی کر رہے ہیں. عوام دیکھ رہی ہے، عوام ان کو چھوڑ چکی ہے، عوام اہل سنت ان کو چھوڑ چکے ہیں. سنی اب ان کے سٹیجوں پہ بھی نہیں جاتے، ان کے جلسوں میں بھی نہیں جاتے، اسی لیے یہ اپنی موت خود مر چکے ہیں. اور باقی ان کی چیخیں نکلتی رہیں گی کہ اہل سنت ان کو چھوڑ چکے ہیں. کیوں نہ چھوڑیں تمہیں؟ چونکہ اہل سنت کا کھا کر، اہل سنت کے پلیٹ فارم پہ تم پل کر جب کسی غیر کے بن گئے، اہل سنت کو بھونکنے لگے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبتوں پہ وار کرنے لگے، گستاخانِ صحابہ، جو نبی پاک کے صحابہ کی گستاخی کرے، بھلا اہل سنت ان کو کیوں سنیں گے؟ اور کبھی نہیں سنیں گے. تم چیختے رہو گے حنیف قریشی، تمہاری چیخیں دنیا دیکھے گی، انشاءاللہ دنیا دیکھے گی. اور یہ بدلہ اس کا جو تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی توہین کرتے ہو اور دوسروں پر فضول توہین کے الزامات لگاتے ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.